الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حق وقتی طور پر مخفی تو ہو سکتا ہے، دب تو سکتا ہے، لیکن کبھی مٹ نہیں سکتا، کیونکہ حق کا محافظ خود خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کا 20 دسمبر کو سوشل میڈیا پر ایک یادگار منظر ہم سب نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا۔ اللہ موجود ہے یا نہیں، اس نازک موضوع پر ایک علمی اور باوقار مہذب ڈیبیٹ ہوئی، جس میں ایک طرف معروف عالم دین مفتی شمائل صاحب تھے تو دوسری طرف معروف دانشور جناب جاوید اختر صاحب تھے، اور تیسرے فریق کے طور پر درمیان میں جناب سوربھ دیویدی صاحب موجود تھے۔ اس ڈیبیٹ نے اس وجہ سے شہرت حاصل نہیں کی کہ کون جیتا اور کون ہارا، بلکہ یہ ڈیبیٹ اس اعتبار سے غیر معمولی تھی اور اس کو تاریخ کے اوراق میں اس لیے یاد کیا جائے گا کہ اس ڈیبیٹ کو دیکھنے اور سننے والے دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ تھے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور نہ جانے کون کون سے مذہب کے لوگوں نے بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو دیکھا اور سنا، اور سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اہل حق نے کس وقار، اعتماد اور سکون کے ساتھ اپنی بات رکھی، اور باطل کتنی خاموشی کے ساتھ زیر ہوا، اور آپس میں اختلاف کے باوجود انسانیت کتنے وقار اور عظمت کے ساتھ باقی رہی۔ شور شرابے والے آج کے دور میں یہ منظر اپنے آپ میں ایک خاموش پیغام تھا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا مفتی شمائل صاحب کے کردار اور طرز گفتگو کی۔ مفتی صاحب نے اپنی ہر بات پر اعتماد طریقے پر مضبوط دلیل کے ساتھ پیش کی۔ ان کا انداز گفتگو نہ جذباتی تھا، نہ جارحانہ، نہ اشتعال انگیز، نہ غصے کا اظہار کیا، نہ اپنی آواز بلند کی، نہ چیخے نہ چلائے۔ 2 گھنٹے کی اس ڈیبیٹ میں مفتی صاحب نے انتہائی سنجیدہ، متوازن اور باوقار گفتگو کی۔ نہ فریق مخالف کو کوئی طنزیہ جملہ بولا۔ سب سے قابل توجہ بات یہ رہی کہ انہوں نے اپنے فریق مخالف کے لیے ایک بھی توہین آمیز یا گستاخانہ جملہ استعمال نہیں کیا، بلکہ پوری ڈیبیٹ میں فریق مخالف جاوید اختر صاحب کو بار بار حضرت حضرت کہہ کر مخاطب کرتے رہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تربیت اور تہذیب کے ساتھ کی جانے والی ڈیبیٹ تھی۔ اس کے بعد میں بات کروں گا دوسرے فریق جناب جاوید اختر صاحب کے بارے میں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے
کہ ان کے طرز عمل کو بھی دیانتداری کے ساتھ بیان کیا جائے۔ جاوید اختر صاحب نے بھی تہذیب اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی، اگرچہ ڈیبیٹ کے دوران ان پر شکست اور ناکامی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بد تہذیبی یا بد کلامی نہیں کی۔ انہوں نے پورے مناظرے میں اپنے فریق مخالف کو مفتی صاحب کہہ کر مخاطب کیا، اور مفتی شمائل صاحب کے استاد مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو بھی ادب کے ساتھ بڑے مفتی صاحب کہہ کر یاد کیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ کسی سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بد تہذیبی اور بد کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ جاوید اختر صاحب کے اندر موجود انسانی خوبی اور کمالات کو دیکھ کر، ان کے بڑھاپے کی سفیدی کو دیکھ کر، ان کے ہاتھوں کے کانپنے کو دیکھ کر رحم آ رہا تھا۔ میں نے ان کے لیے خاص طور سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے قلب کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، اور مرنے سے پہلے باطل عقیدے سے توبہ کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں بات کروں گا تیسرے فریق جناب سوربھ دیویدی صاحب کے بارے میں۔ سوربھ دیویدی صاحب کا کردار بھی اس ڈیبیٹ کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے۔ انہوں نے دونوں فریق کو برابر وقت دیا، کسی ایک فریق کی حمایت اور دوسری کی مخالفت نہیں کی۔ ان کے کسی عمل سے طنز، جانبداری یا تعصب ظاہر نہیں ہوا۔ وہ دونوں فریق سے ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرتے نظر آئے۔ آج کے ماحول میں ایسی غیر جانبدار اور باوقار پرسکون ڈیبیٹ کرانا واقعی اپنے آپ میں ایک مثال رکھتا ہے۔ اس کے بعد اب میں چوتھے فریق آڈینس یعنی اسٹوڈیو میں موجود حاضرین کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آڈینس کے عمل نے بھی اس مناظرے کو مزید خوبصورت اور یادگار بنایا۔ پورے اسٹوڈیو کا ماحول انتہائی پرسکون رہا، کسی نے شور نہیں مچایا، کسی نے بولنے والے کی بات نہیں کاٹی، اور جب آڈینس کو سوال کرنے کا موقع دیا گیا تو ہر شخص نے سامنے والے کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنجیدہ اور با ادب ہو کر سوالات کیے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر کوئی سوال کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کہ جھگڑنے کی۔ فکر اور شعور کی ایک باوقار محفل سجی تھی۔ معزز سامعین، اس مناظرے کی اصل خوبصورتی یہی تھی کہ اختلاف تھا مگر دشمنی نہیں تھی، بحث تھی مگر بد تہذیبی نہیں تھی، دلائل تھے مگر گالی گلوچ نہیں تھی۔ ہر فریق نے اپنی بات کہی، لیکن نہ کوئی چیخا اور نہ کوئی چلایا، اور اختلاف کے باوجود اخلاق اور وقار پوری شان سے زندہ تھے۔ جب ڈیبیٹ ختم ہوئی تو سب لوگ ایک دوسرے سے مسکرا کر ہاتھ ملاتے اور گلے ملتے نظر آئے۔ ڈیبیٹ کا اختتام جاوید اختر صاحب کے ان الفاظ پر ہوا: آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں، ساری بحث ہو گئی، اب میں مفتی صاحب اور بڑے مفتی صاحب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے والا ہوں۔ ڈیبیٹ کے بعد ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رخصت ہونے کا یہ پیارا اور خوبصورت منظر سینکڑوں چیخنے چلانے والی ڈیبیٹس پر بھاری تھا۔ اس وقت میں ایک انتہائی کڑوی لیکن سچی بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ڈیبیٹ اصل ان تمام صحافیوں اور اینکروں کے لیے آئینہ ہے جو آج ڈیبیٹ کے نام پر تہذیب، علم اور صحافت تینوں کو ختم کر چکے ہیں۔ ویوز بڑھانے اور وائرل ہونے کی دوڑ میں بعض لوگ جان بوجھ کر ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں علمی گفتگو کم اور بیہودگی زیادہ ہو۔
سوال کم اور اشتعال زیادہ ہو، سکون وقار ختم، چیخ و پکار زیادہ ہو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں اختلاف اور نفرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ طرز عمل نہ صحافت ہے اور نہ آزادی اظہار، اس کا نقصان پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ نام نہاد علماء جو نہ علمی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ تربیت، صرف ظاہری شکل و صورت، لباس اور مذہبی حلیے کی بنیاد پر نام اور شہرت حاصل کرنے کے لیے یا لالچ میں ڈیبیٹس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دلیل کی بجائے شور، علم کے بجائے جذبات اور حکمت کی بجائے بد زبانی کا سہارا لیتے ہیں تو وہ اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے اعتراضوں کا دفاع نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام کے دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا پاتے جتنا یہ ناسمجھ اور ناتجربے کار بشکل علماء ایک ہی ڈیبیٹ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مناظرہ کرنے کے لیے مضبوط علمی صلاحیت ہونا ضروری ہے، تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، بااخلاق ہونا ضروری ہے، تحمل اور برداشت کا مادہ ہونا ضروری ہے، اور جس شخص میں یہ صفات نہ ہو وہ مناظرے یا ڈیبیٹ میں ہرگز حصہ نہ لے۔ چلتے چلتے میں مفتی شمائل صاحب کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس مناظرے کے درمیان مفتی صاحب جس مہارت کے ساتھ بہترین انداز میں فرناٹے دار انگریزی بول رہے تھے کہ جس کو سن کر جاوید اختر صاحب نے بھی 2 مرتبہ اپنے نہ سمجھنے کا اظہار کیا کہ میں اس لفظ کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ یہ واقعی آج کی ضرورت ہے، اور علماء کو بھی کم از کم انگلش اسپیکنگ کورس کر کے اپنے اندر انگریزی بولنے کی مہارت پیدا کرنا چاہیے۔ اس سے سامنے والے کے اوپر نمایاں طور پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کی اس ڈیبیٹ کو خواص سے زیادہ عوام سن رہی تھی، جو مفتی صاحب کے انداز گفتگو سے متاثر تو ہو رہی تھی لیکن اکثر جملوں کا مطلب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اگر اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے وقت مشکل جملوں کی وضاحت بھی ساتھ میں کر دی جائے تو خواص کے ساتھ عوام بھی اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حق سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی شمائل صاحب اور ان کے استاد مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے، ان کی تمام علمی اور عملی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی حسد اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی تمام ضروریات غیب سے پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔